بسم اللہ الرحمن الرحیم. انطرا بن شداد العبسی. انطرا بن شداد کی پیدائش و وفات یہاں مینشن ہے 525 سے 615. اور الگ الگ جگہ پر الگ الگ ملتا ہے، اس لیے کسی پوچھتا بھی نہیں ہے تو اتنا کوئی ٹینشن کی بات ہے نہیں. لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی پیدائش و وفات دونوں کہاں ہوئی ہے بتائیے. نجد میں سر. نجد میں. ان کا نام دیکھیے، ابو المغلس ان کی کنیت ہے، اور بھی بہت ساری کنیت ہے. انطرا بن عمرو بن شداد العبسی ان کا مکمل نام ہے. ان کی کنیت میں کیا کیا ہے اتنا سارا: ابو الفوارس، ابو المغلس، ابو المعائش، ابو اوفا، یہ سب ان کی کنیت ہے. ٹھیک ہے، ان کی کنیت. اور ان کا لقب یہ دیکھیں یہاں پر، فلحہ ان کا لقب ہے. فلحہ فارس الشعراء اور شاعر الفرسان بھی ان کا لقب ہے. اور اسی طرح شیخ القتیل کے نام سے بھی مشہور ہیں. کنیت ہو گئی ابو الفوارس، ابو المغلس، ابو المعائش، ابو اوفا، اتنا سارا کنیت ہے. لقب میں دو یاد کرنا ہے، ایک تو فلحہ، دوسرا فارس الشعراء شاعر الفرسان، اور شیخ القتیل کے نام سے بھی مشہور ہے. انطرا کا معنی انہوں نے لکھا ہے الذباب الازرق، نیلی مکھی ہوتی ہے اس کے معنی میں ہی الذباب میں مکھی. فلحہ کو جو ہے لقب میں ذکر کیا نا، اور یہ 3 4 جو ہے. ابو المغلس کیوں کہتے ہیں اس کو؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ لجرأتہ فی الغلس، یا تو اس وجہ سے کہ یہ کہ اندھیرے میں ہی حملہ کر دیتا تھا جا کر کے، اتنی جرأت تھی اس کے اندر، یا پھر اس وجہ سے کہ کالا بہت تھا خنس کی طرح، تو اس واسطے اس کو ابو المغلس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک یاد ہوگی سب کو؟ سر جی بولیے. ٹھیک ہے سر، آگے چلیں. آگے دیکھیں، کہہ رہے ہیں احد اغربہ ہے، یہ غین سے، ٹھیک. احد اغربۃ العرب الجاہلیہ ممن امہاتہم امامہم ثلاثۃ، وہ لوگ کہ جو زمانۂ جاہلیت کے عرب میں سے ہیں اور ان کی ماں جو ہے باندیا تھی، اور وہ بڑے کالے کلوٹے تھے اس طرح سے. تو وہ کون ہے؟ 3 لوگ ہیں. ایک انطرا ہے، خفاف بن عمیر ہے، اور سلیک بن سلقہ ہے. یہ 3 لوگ ہیں ایسے. یہ اغربۃ العرب مطلب عرب کے سب سے کالے کلوٹے لوگوں میں ان کا نام آتا ہے. تو اسے بھی شنفرہ کو پڑھیں گے ہم لوگ، تو اس کے بارے میں بھی حنف آخر نے لکھا ہے کہ وہ شخص بھی ایسا ہی تھا، کچھ اغربۃ العرب میں تھا. شاعر الفارس، شہسوار تھا یہ، اسی واسطے اس کا لقب بھی کنیت بھی ابو الفوارس ہے اس کا. نجد میں اس کی پیدائش ہوتی ہے. ولد و توفی فی نجد، پیدائش وفات دونوں کہاں ہوئی؟ نجد میں ہوئی. اور انطرا کا معنی بھی پتہ چل گیا تھا ہم لوگ کو، الذباب الازرق، نیلی مکھی. اتنا نہ یاد رہے، کم سے کم الذباب بس اتنا یاد رہ جائے. بلکہ ہر ایک کا، جیسے انطرا کا معنی الذباب ہے، اور کس کا معنی تھا؟ امرؤ القیس کا معنی لکھا تھا رجل الشدہ. اور اس طرح کس کے نام ہیں؟ عطیہ کا کیا معنی ہے؟ کثیر القامہ. قصر القامہ. اسی طرح فرزدق کا معنی ہے، کیا معنی ہے؟ اور گلیج الصفا ایسا ہوگا، گلیج الشفا. رغیف کہتے ہیں، رغیف روٹی کے معنی میں، چپاتی جی روٹی جی کے معنی جی میں. جی، پھولا روٹی، پھولا روٹی. اسی طرح جاہز کو جاہز کیوں کہتے ہیں؟ لے جہوز آئی نہیں، اس کے آنکھ بہت بڑے بڑے تھے، ورنہ اصل نام اس کا کچھ اور ہے. تو اس طرح سے جو نام اگر آئے اس طرح کا، تو ہم لوگ کو یاد کرنے میں فائدہ ہے، جس کا بھی اس طرح کا ہو. قبیلۃ عبس بن قیس، یہ عبس قبیلے سے ہے، وہ ایسے بھی یاد رہے گا. انطرا بن عمرو بن شداد العبسی اگر یاد رہے تو. اور عبسی یاد رہنے کے بعد ان کی جو جنگ لڑی گئی تھی طاہس الغبرہ کی، آبس اور ذبیان کے بیچ، جس کو ہربس سباق بھی کہتے ہیں، وہ بھی یاد رہ جائے گا یہیں سے. امت الحکم، ان کی ماں جو تھی امت الحبشیہ،
ایک حبشی باندی تھی اسمها زبیبہ، اس کا نام زبیبہ تھا، اور ان کے والد سب عربی تھے، من سادات عبس، عبس کے جو ہے بڑے سادات سرداروں میں سے ایک تھے۔ ان کے دو بھائی کا نام تھا، ایک بھائی کا نام شہبوب اور دوسرے کا جریر، اور یہ یاد کرنا ہے۔ عاشقت و ابلا بنت مالک، ان کی معشوقہ کا نام کیا ہے؟ ابلا بن مالک ہے، اور وہ کیا چچا کی لڑکی تھی، ولیکن لم يتزوجها، لیکن شادی نہیں ہوئی۔ تو ابلا یاد رہے گا، اس طرح جن کے بھی محبوبہ ہیں سب کو یاد کر لے آدمی، زیادہ تو ہے نہیں، 10-15 قریب قریب ہے بس۔ كان من عادات العرب في الجاهلية إذا استولدوا الإماء أن يسترقوا أبناءهم ولا يلحقوهم بأنسابهم إلا إذا أظهروا نجابة وشجاعة. من ثم لم يعترف شداد بعنترة ابنا له إلا بعدما أبداه من بسالة في حروب داعش والغبرہ۔ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کی یہ عادت تھی، اذا استولدوا الإماء، کہ اگر باندی کوئی بچہ جنے تو وہ لوگ اپنے سے نہیں ملاتے تھے، اس کو اپنے نسب سے شامل نہیں کرتے تھے، الا یہ کہ وہ بچہ جو ہے اپنی بہادری کو ثابت کرے۔ اسی واسطے لم یعترف شداد بعنترہ، شداد جو ہے انترا کو بھی اپنا بیٹا نہیں مانا، مگر کب؟ ما ابداہ من بساط فحروب داعش والغبرہ، جب اس نے داعش والغبرہ کی جنگ میں بہادری دکھائی تب جا کر کے اس نے اپنا بیٹا مانا۔ میرا یہ بات یاد نہیں کرنی ہے، یہ اسٹوری آپ کو ایسے بھی یاد ہو گیا ہوگا۔ انه لو يسمى النداء الحرب قائلا لها المنية مولد كل انسان ولا بد ان اموت فليكن موتا شریفا فی میدان الحروب۔ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی آواز جب سنتا یہ تو اس کے کان بہرے ہو جاتے، مطلب کہ یہ ڈرتا بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ماننا یہ تھا کہ موت تو ہر انسان کو آنی ہے اور مجھے بھی مرنا ضروری ہے، ضرور۔ فلیکن موتا شریفا، تو چاہیے کہ موتی چاہیے کہ میری موت کہاں آئے؟ میدان جنگ میں آئے۔ یہ بھی یاد رہے گا انشاءاللہ، یہ ڈرتا ورتا نہیں تھا۔ آشا انترا منبوذ بین الابدان، انترا جو ہے شروع میں غلاموں کی بھی زندگی گزارتا تھا۔ بدأ قصة عنتر حينما أغار بعض العرب على عبس واستاقوا إبلهم۔ انترا کا قصہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب کہ عرب کے بعض قبیلے عبس پر حملہ کرتے ہیں اور ان کے اونٹوں کو ہکا کر لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ مشہور واقعہ سر نا، اس کے اونٹوں منبوذہ مانا ہاں کیا بولے؟ منبوذہ پھینکا ہوا مطلب اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ نبذہ کہتے ہیں پھینک دینا، قرآن میں فنبذوہ وراء ظہورہم واشتروا بآیۃ، فنبذوہ وراء ظہورہم، ان لوگوں نے جو ہے نا اس کتاب کو یا جو بھی اس کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پھینک دیا انہوں نے۔ تو وہی ہے قاد عنترہ، یہاں تک یاد ہوگی ہم لوگ کو۔ عنترہ کا معاملہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب وہ لوگ حملہ کرتے تھے کچھ لوگ، اس وقت سے پھر کیا ہوتا ہے کہ قاد عنترہ کا تائبہ نے یہ بات جو نا بات کی ہے، اس وقت اتنا ہوا تھا یہاں سے کہ وہ جب وہ لوگ حملہ کرتے ہیں اور کچھ اونٹ کو ہکا کر لے جاتے ہیں تو عنترہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے ابو کہتے ہیں قالہ ابو فی الوقت الحرب، جنگ کے سمے اس کے ابو کہتے ہیں کر یا عنترہ، کہ عنترہ لڑائی کرو جا کر کے۔ فاجاب عنترہ، تو عنترہ جواب دیتا ہے العبد لا يحسن القر، یہ جو غلام جو ہے یہ لڑائی کرنا نہیں جانتا، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ الْحَلْبَ وَالزُّرْ، بلکہ یہ تو دودھ دوہنا جانتا ہے۔ فَقَالَهُ أَبُوهُ قُرٌّ وَأَنْتَ حُرٌّ، تو ان کے والد صاحب نے کہا تم حملہ کرو، حملہ کر کے اگر جیت جاؤ گے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں سے یہ پورا کہانی ہو گیا آپ کا۔ یہ سین اگر یاد ہی ہو گیا ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں بس اتنا یہ والا العبد لا يحسن القر وانما يحسن الحلب والزر، اس کو یاد کرنا ہے۔ اور یہ والی جو بات ہے، یہ والی بات ہمیں ایسے ہی یاد کرنی ہے کہ عنترہ نے جو ہے داعش والغبرہ کی جنگ میں عبس قبیلے کی قیادت کی تھی، جیسے کہ عمرو بن کلثوم نے کہاں قیادت کی تھی؟ اس جنگ میں کیا تھا عمرو بن کلثوم نے؟ حرب بسوس میں۔ حرب بسوس میں، جب بکر اور تغلب کے بیچ لڑائی ہوئی تھی۔ اور یہاں پر آپ سار زبیان میں یہ والا واقعہ ہے، آپ سے کی طرف سے قیادت کن کیا تھا؟ عنترہ نے کیا۔ تو یہ والا پورا واقعہ ہے،
اور سر اشجع قیادت میں الناس قیادت کیا بولنا ہے؟ لیڈر لیڈ کرنا، لڑائی کروانا. او اچھا اچھا، بطل مطلب. بطل، یس. اشجع الناس واشدہم، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ طاقتور، سخت انسان، طاقتور انسان، مضبوط انسان. وہ اشعر الشعراء اذا کلب او غضب، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ غصہ ہو جائے تو سب سے بڑا شاعر ہے. غصہ ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یہ ہے، ابھی ہم لوگ حسن زیات میں پڑھیں گے، وہاں پر لکھا ہے کہ ایک دن ایک شخص ان سے کہتا ہے کہ یار تم بڑے شاعر ہو، تم تو بڑے شاعر ہو نہیں. تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کل پتہ چل جائے گا کون بڑا شاعر ہے. سب پھر دونوں میں بحث شروع ہوتی ہے. پھر یہ شعر کہتا ہے یہ والا، تو یا وہ معلقے کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے. تو یہ وجہ اذا هو اشعر الناس اشعر الشعراء اذا کلب او غضب، جب غصہ ہوتا ہے تو سب سے بڑا شاعر بن جاتا ہے. ابھی حسن زیادہ پڑھیں گے تو وہاں پر عبارت آئے گی. میں دیکھیے وکان فارسا فی داحس والغبرہ، داحس والغبرہ کی لڑائی میں یہ کیا تھا؟ بہادر، مطلب بطل تھا، وہاں پر شہ سوار تھا. اور داحس والغبرہ کی بات یہاں پر ختم ہو گئی. ٹھیک، اگلی بات یہاں تک ہے. یوم ذیقار، ذیقار کی لڑائی میں بھی بندہ رہ چکا ہے. ذیقار کی جو لڑائی تھی وہ کس سے بیچ ہوئی تھی جی؟ بولیے. رب الفرس کے وجہ. ہاں، عرب اور فارسیوں کے بیچ، جن میں سے عرب کی جیت ہو گئی تھی. تو وہی ذیقار کے بارے میں جب اس جنگ کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا هذا اول یوم اخذت فيه العرب من العجب بحق، پہلا دن ہے جب عربوں نے عجموں سے کیا کیا؟ جیت حاصل کی. یہ والی بات ایسے یاد رکھنا ہم لوگوں کو. هذا اول یوم اخذت فيه العرب من العجب بحق، پہلا دن ہے جب عربوں نے عجم سے جیت حاصل کیا ہے. تو یہ والی جو بات ہے یہ ذیقار کی لڑائی کے بارے میں، لیکن داحس والغبرہ کے بارے میں. بعد ابھی سے سنوات، چند سالوں کے بعد، خاض العباسیون معرکت بنی تئی. سر ذکر اسپیلنگ بولے تو؟ ذیقار ایک جنگ کا نام ہے، داحس والغبرہ ایک جنگ کا نام ہے، ذیقار بھی ایک اسپیلنگ جنگ کا سر. نام ہے. انگلش میں آپ لکھیں گے اس کو. کوئی بولیے انگلش میں. یہ تو عربک میں عربی لکھنا لکھ. ہے، انگلش میں ZEE لکھیں گے، QAR کار، زی کار. اوکے خبر اسلام. جی سر ٹھیک ہے، لکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے انترا کے قتل کے سلسلے میں یہ بات یاد کرنی ہے ہم لوگوں کو پوری، کہ چند سالوں کے بعد خاض العباسیون معرکۃ بنی تئی، بنی تئی کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی. سقط عنترہ قتیلا، اس میں عنترہ مر گیا. سمپل سے ہمیں اتنا یاد کرنا ہے کہ بنی تئی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی. یہ یاد نہ رہے تو یہ ضرور یاد کرنا ہے کہ اس کو قتل کرنے والا شخص الشاعر الذي قتله، جس نے اس کو قتل کیا، اس کا کیا نام ہے؟ الاسد الرئیس. الاسد الرئیس، جبار بن عمرو الطائی بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ والا یاد کریں ہم لوگ. الاسد الرئیس نے اس کو قتل کیا تھا. انترا انتقال کب کرتا ہے؟ تقریباً 615 میں. ٹھیک ہے. اور اس کی عمر اس وقت کتنی ہوتی ہے؟ 90 کی عمر ہوتی ہے. تو یہ جتنی باتیں آئیں اس میں تھوڑی تھوڑی شارٹ کر کے، جیسے پوری بات تو آپ نے پہلے یاد کر لیا ہوگا ذیقار کی لڑائی میں. پھر انترا انتقال ہے تو پتہ ہی انترا کا، لیکن بس اتنا قتلہ الاسد الرئیس، بس اتنا یاد کرنا ہے، زیادہ نہیں. اشتری فنین، اس میں دو چیز زیادہ مشہور ہے اس شاعر کی. کیا کیا مشہور ہے؟ ایک الغزل والحماسہ، یہ غزل بھی کہتا ہے اور حماسہ بھی کہتا ہے. اور اس کے حماسے کی 2 قسمیں، حوادث. وہی حوادث، کچھ کہہ رہے ہیں کوئی؟ مائک اوپن. جی کہہ رہے ہیں اشتری فنین، ایک 2 حماسے، یعنی حماسہ کہتے ہیں جنگجو، لڑائی کرنا. تو یہ والا بہادر ہونا. حوادث، وہی حوادث مفردہ، قتل فی فلان اور فلان،
جس میں اس نے کسی کو قتل کیا ہو. والثانی ہجوم فی قمی بنی عبس العادا، اور اس کا دوسرا جو حماسہ ہے شعر میں وہ کیا ہے کہ جو جس نے لڑائی کیا نا دشمنوں کے خلاف بنو عبس کی طرف سے، تو اس کو بیان کرتے ہیں. بہرحال یاد رہے تو ٹھیک، ورنہ یہ والا یاد رکھیں کہ دو چیز زیادہ مشہور ہے اس کا، غزل اور حماسہ. غزل گوئی بھی اتنی اچھے سے کرتا ہے یہ، اور فخر اور جذبات میں اشعار آ کر کے اتنی اچھے سے، بہادری کے اشعار بھی اتنی اچھے سے کرتا ہے. یہ والی پوری بات دیکھیے. کان لا یقول من الشعر، یہ بندہ شعر نہیں کہتا تھا مگر 2 شعر یا 3 شعر زیادہ سے زیادہ کہتا تھا. حتی صاب رجل من بنی عبس، یہاں تک کہ ایک عبس کے ایک آدمی نے اس کو گالی دے دیا تھا، تو اسی واسطے پھر اس دن سے یہ شعر کہنے لگا. کہ دیکھیے پوری بات یہاں سے دیکھیے گا تھوڑا یہاں سے. وکال باعث اعلیٰ نظمیہ، اور شعر کہنے کی وجہ کیا بنی، یعنی معلقہ اس نے کیوں کہا. رجل من بنی عبس کے ایک آدمی نے ساب شاعر کو گالی دیا، وعیرہ بالسوادی، اور اس کے کالے پن کی وجہ سے آر دلایا کہ تم تو کالے ہو، تمہاری ماں کالی، تمہارے بھائی کالے. فاجابہ بما یعلو، تو اس نے کہا فاجابہ بما یعلو بھی وفصل المناقب مفاخرا، تو اس نے جواب دیا اس چیز نے جو اس میں بلند تھی، یعنی کہ جو اس کے اشعار تھے اس کے ذریعے جواب دیا اس نے، اور اس میں اشعار میں اپنے مناقب کو، اپنے فضائل کو فخریہ انداز میں بیان کیا. تو اب دیکھیے یہ والا معلقہ تو انترا میمیہ، انترا کا جو معلقہ ہے وہ میمیہ ہے. اس کا پہلا شعر کیا ہے، پڑھی تو کوئی؟ سر میں نے ایک لکھا ہے، بتائیے. حل غادر الشعراء من متردم ام حل ہاں اردت یہی دار البرکۃ. ٹھیک ہے، یہی ہے. دیکھیے حل غادر الشعراء من متردم میمیہ ہے نا، تو اس کا معلقہ میمیہ ہے، اور تقریباً 79 اشعار ہیں. اور یہ بحر کامل میں، بحر کامل میں 2 ہی ہے معلقہ میں، ایک یہ اور لبید بن ربیہ والا. نظم عنتر هذه المعلقہ فی اثناء حرب السباق، معلقہ کو اس نے لکھا کب؟ فی اثناء حرب السباق، جو حرب سباق یعنی کہ داحس والغبرہ والی جو جنگ ہے ختم ہوئی تھی تب لکھا تھا اس بندے نے. تو یاد رہے گا اس کا انترا کا معلقہ میمیہ، اگر نہیں تو مسئلہ یاد کر لیجیے. حل غادر الشعراء من متردمی، میم لاسٹ میں ہے تو وہی میمیہ، بحر طویل میں ہے، بحر کامل میں، بس اتنا یاد کرنا ہے. یہ دیکھیے کن تو یہ بندہ اپنے بارے میں کہتا ہے، اس سے پوچھا گیا تھا کہ یار تم کس طرح سے اتنی جلدی ڈیولپ کر گئے اپنے آپ کو، تو اس نے کہا کن تو اقدم اذا رأیت الاقدام، میں جب ہی بڑھتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ آگے ٹھیک ٹھاک ہے. احجم حزما، اور بولتے ہیں حزم کہتے ہیں دور اندیشی کے ساتھ بڑھنا. ولا ادخل موضعا لا ارى له منه مخرجا، اور ایسی جگہ داخل ہی نہیں ہوتا ہوں جہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. كنت اعتمد ضعیف الجبان، یہ کہتے ہیں کہ میں جو نا سب کو نہیں مارتا ہوں، کسی بزدل آدمی کو پہلے ٹارگٹ کرتا ہوں، اور اس کو ایسی مارتا ہوں نا کہ ایک مرتبہ زمین پر دھڑام سے گر جاتے ہیں. اب گر جاتا ہے تو دوسرے جو طاقتور بہادر ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں پھر مجھے. یہ ابھی حسن زیاد میں بات آئے گی، وہاں دیکھیے گا اچھا سے. اور یہ والے تو پورا پڑھ لیا، آپ دوبارہ پڑھ لیجیے. دیکھیے یقال، کہا جاتا ہے کہ انترا بن شداد العبسی ایک دن بیٹھا ہوا تھا مجلس، بعد فی الحرب، جنگ کر کے بیٹھا ہوا تھا. وَاعْتَرَفَ، اور اب اس کے بعد جو شداد ہے اس نے اس کو اپنا بیٹا مان لیا، کو آزاد کر دیا. وَسَابَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْس، بنو عبس ایک آدمی اس کو گالی دے دیا. وَذَكَرَ سَوَادَهُ وَأُمَّهُ وَإِخْوَتَهُ، اور اس کے ماں، اس کی بہن، سب کے بارے میں کہا کہ سب کالے کلوٹے. فَسَبَّهُ انترا نے بھی اس کو گالی دیا. وَفَخَرَ عَلَيْهِ وَقَالَ فِيمَا قَالَهُ، اور اس نے کہا اپنے بارے میں انی لا احضر الباس، اس کو رٹ لیجیے گا ٹھیک. انی لا احضر الباس، کہ میں نا جنگجو آدمی ہوں، جنگ کرتا ہوں. وَأُوفِي المغنم، اور مال غنیمت میں پورا دیتا ہوں. وَأَعْفُو عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ، جب بات آتی ہے مانگنے کی تو
تو آپ میں پاک دام مطلب میں نہیں مانگتا ہوں. اب فیفن رک جانا. میں کیا اس وقت جب لوگ سب مانگ رہے ہوتے ہیں تو میں اس وقت اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچا لیتا ہوں. وہ اجود بھی معاملہ کتی دی اور میں سخاوت کرتا ہوں جو بھی میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ افضل الخطبۃ السما. فقال الرجل تو اس آدمی نے کہا انا اشر منک کہ میں تم سے بڑا شاعر ہوں. فقال انت تو انت نے اس سے کہا ستعلم ذلك کہ کل تم کو پتہ چل جائے گا. فقال انت يذكر قتل معاویہ بن نصر. ٹھیک ہے یہ والا کہانیات یاد ہو گیا ہوگا آپ کو. بس یہ والا کہانی تھوڑا سا رٹ لیجیے گا 2-3 پوچھ سکتے ہیں نا کہ یہ کس کا ہے. یس سر یہی سبب بنا تھا نا اس کے معلقے کا. پھر اس دن دوسرے دن صبح ہی اپنا معلقہ پھر پیش کیا تھا سب کے سامنے اور اس کو جواب دیا تھا اپنی بات کا. ہاں اسے تم ہاں تو یہ صفات گنائی نا. اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کے اندر یہ سب کچھ ہے آپ جنگ میں جاتے ہو لیکن میں آپ سے بڑا شاعر ہوں. تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر دوسرے دن ہی اپنا معلقہ اس نے کہا تھا. ہاں یہ معلقے کا مطلب سر کیا ہے جی. مغنم مغنم کا معنی کیا سر؟ اوفی المغنم. اس کا معنی انی لا احذر البعث اوفی المغنم. مغنم. ہاں مغنم مطلب اچھا. ہاں مال غنیمت جو نا پورا پورا دینا شاید یہ اور دینا ایسا کچھ. جی اس کا مطلب لکھ لیں ہم لوگ. الغادر الشعراء بالمتردمی ام هل عرفت الدار بعد توهمی یا دار ابلت بالجوا تکلمی وائمی صباح دار ابلت وسلمی. ایسے ہی لکھ لیں بس. اس کے کچھ اور بھی اشعار یہاں دکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو. انا حجین عنتر كل امرئ يحمي حره ان كنت ازمعت الفراق فانما كابكم بليل ولقد شربت من المداهمة بعدما ركض الهواجر بالشوق المعلم. یہ الگ الگ مطلب اشعار ان سے کوئی ضروری نہیں کہ یہ اسی میں سے ہو معلقہ ہی میں سے ہو. یہ بلکہ معلمہ لگتا ہے اس کا معلقہ میمیت ہو سکتا ہے اس میں سے ہو. آگے وہ کہتا ہے ان امن سمیہ دمع العین جو معروف ہو. یہاں سمیہ سے مراد کیا ہے؟ زوج و ابی. سوتیلی ماں رہی ہوگی یا کیا رہی ہوگی. یہاں سے دیکھیے ان کا یہ یاد ہو گیا. اب یہاں سے دیکھیے صور دکتور طہ حسین نے ان کو کیا کہا فی انترا معنی الرجول العربی الکاملہ کہ آپ کو انترا کے اندر عرب کی جو ہے مکمل رجولت یعنی جو ایک رجولت کے معنی کہ مردانہ پن کریں گے. یہاں پر کیا کریں گے؟ نہیں ہوگا یہی بہادری معنی بھی بول سکتے ہیں. جی سر بہادری. مکمل طور پر جو ہے عرب کی جو ہے خصوصیت ہوتی ہوگی رجولت کی وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ بات ایسے ہی یاد کر لیں ہم لوگ. ہو سکتا ہے کبھی پوچھے کہ یہ کس نے کہا. طہ حسین نے کہا فی انترا معنی الرجولہ العربیہ الکاملہ مکمل طور پر عرب کی رجولت اس کے اندر بہادری پائی جاتی. قصۃ الانترا وقد قسم الى 27 کتابا وهو المعروف بالیاذۃ العرب. الیاذۃ العرب کس کی ہے؟ کچھ ایسا نام ہے نا جوزی کچھ تو بھی ایسا نام ہے. تھوڑا سا میرا اس کو ریسرچ کر کے بتائیے. تو الیاذۃ الاسلام جو ہے وہ ان کی ہے محرم صاحب. اور الیاذہ 2013 جو اور اصل 14 میں پوچھا یہ سوال. جوزی ہے کیا کچھ تو پوچھا کس کی تالیف ہے. الیاذۃ العرب. ٹھیک ہے. ایک نا اجازت الاسلام ہے شاید وہ نا وہ ان کی ہے محرم صاحب کی. اور ایک ہے الیاذہ جو اصل میں وہ تو ان کی ہے الیاذہ امریکہ والوں کو بدن کس کی ہے. اس کو بعد میں عربی میں کیا تھا. اس کا نام تھا سلیمان بستانی صاحب. سلیمان بستانی وہ ہم نے یاد کیا تھا لام لام سے. تو الیاذم بھی لام ہے سلیمان بستانی بھی لام ہے. اور ہمارے انڈیا کا جو ہے مہا بھارت وغیرہ
اس کو ٹرانسلیٹ کرنے والے کا نام تھا ودی بستانی. ودی بستانی نام تھا اس کا. اس نے ان سب کو ٹرانسلیشن کیا تھا عربی میں. دیکھیے شعر و قسمان، ان کے شعر کی 2 قسمیں ہیں، سر غنائی وجدانی. جی الیاس عرب تعالیٰ سر کس کا مؤلف، کون مؤلف ہے اس کا؟ بتا رہے ہیں، دیکھیں نا ابھی پتہ چل جائے گا، اچھا ٹھیک ہے. دیکھ کر بتا رہے ہیں. یہ دیکھیے بس ایسی بات ہے. شعر و قسمان، اس کے شعر کی 2 قسمیں ہیں، غنائی وجدانی اور ایک قصصی ملحمی. ولو دیوان الشعر اکثر فی الفخر والحماسہ والغزل العفیف. اکثر آپ کو اس میں کیا فخر، حماسہ، یہی سب آپ کو ملے گا. وقت قیل، یہ والی یاد کر لیں ہم لوگ. کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ذکر لی شاعر واحببت ان اراه الا انت. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے سامنے کسی شاعر کا ذکر نہیں ہوا، میں نے اس کو دیکھنا پسند نہیں کیا سوائے انترا کے. یعنی جب بھی انترا والے کو ذکر کرتا ہے تو مجھے یہ خواہش ہوتی کاش میں انترا کو دیکھ پاتا. تو یہی بات ایسے یاد کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ذکر لی شاعر واحببت ان اراه الا انترا. مطلب اس کو دیکھنے کی خواہش میری باقی رہی. اور یہ بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ابن قتیبہ نے اپنی کتاب شعر الشعراء میں لکھا ہے کان انترا من اشد اہل زمانی. انترا اپنے وقت کا بہت بڑا بہادر تھا. وہ اجود بما ملکت یدہ، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں رہتا تو اس کو سب زیادہ سخاوت کرنے والا تھا. تو اوپر تو آیا نا کہ اس سے زیادہ سخی تھا وہ. اور لڑائی وغیرہ سے پہلے جو ہے لا یقول الشعر الا البیتین او ثلاثہ، 2 یا 3 شعر کہتا تھا. لیکن جب سے لڑائی وغیرہ ہونی شروع ہوئی یا آزاد ہو گیا تب جا کر اس نے معلقہ کہا اور زیادہ شعر کہے اس میں. دیوان عنترہ القاہرہ ہندیہ 1898 میں شائع ہوئی. اور للمستشرق الالمانی توربہ کی کتاب طبیہ فی ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ. اس کے بعد دیکھیے جمع یوسف بن اسماعیل کان یتصل بالعزیز باللہ فاطمی. اس کا جو دیوان رہا ہوگا اس کو 27 کتابوں میں تقسیم کر کے جمع کیا یوسف بن اسماعیل نے. یہ والا یاد کریں ہم لوگ. مؤلف انترا، انترا کس کی ہے؟ صرف احمد شوقی کی. اور وہ کیا ہے؟ روایت تمثیلیہ ہے. روایت تمثیلیہ کہ مسرحیہ تمثیلیہ ہے جی؟ مسرحیت الشعریہ ہوگا، وہی تو مسرحیہ تمثیلیہ شعریہ ہوگا. ہے. جی ٹھیک ہے، تمثیلیہ تو مسرحیہ کی کہتے ہیں. روایت مسرحیہ شعریہ ہوگا انتر. ٹھیک. قصۃ سر انترا. یہ کیا معنی ہوا ٹھیک ہے. کس کا؟ مؤلف انترا؟ یہ لائن پڑھیے پھر تھوڑا سا. ایک کتاب ہے انترا نام کر کے. ٹھیک. تو جی انترا کتاب کے مصنف جو ہے وہ احمد شوقی صاحب ہے. اچھا. اور اس کا موضوع جو ہے انترا کا جو یہ کتاب ہے نا، اس میں کیا لکھا انہوں نے؟ اس میں انہوں نے لکھا ہے مسرحیہ شعریہ، مطلب مسرحی انداز میں، شعری انداز میں اس کو ڈھال دیا ہے ڈرامہ کو. ٹھیک. قصة انترا فی زمن حجاج بن یوسف التي قتل فيها الشاعر شبیب عتاب بن عرقا. ذکر بن اسیر نے لکھا ہے کہ ان عتابا صار فی اصحاب قبل المعرکہ، کہ وہ عتاب نامی ایک شخص تھا، جنگ سے پہلے چل رہا تھا اپنے ساتھیوں کو لے کر، تو حرز علی القتال، ان کو قتال پر ابھار رہا تھا. فیقص علیہم، اور ان کو قصہ سنا رہا تھا بڑے بڑے بہادروں کی. ثم قال، پھر اس نے کہا اے القصاص، قصہ کہنے والے کہاں ہیں؟ فلم یجب احد، تو اسے کسی نے جواب نہیں دیا. فقال، پھر اس نے دوبارہ پوچھا این من یروی شعر انترا، کون ہے جو انترا کا شعر کہے گا؟ فلم یجب احد، تو اس پر بھی کسی نے جواب نہیں دیا. فکانوا اولا یرون الاشعار انترا، پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ روا یروی، یروی یرویانی یروون، وہ لوگ روایت کرتے تھے، یعنی بیان کرتے تھے انترا کے اشعار کو حماست، جوش پیدا کرنے کے لیے. ثم یسار یجمعون اخبار و احادیث، پھر جو اس کی خبریں تھیں اس کے بارے میں اور اس کے جو گفتگو تھے وہ سب لوگ نقل کرنا شروع کرتے تھے.
ويتناقلوها رواية عن الأسماء. حتى جمع دمشق في أواخر القرن الرابع للہجرہ فی زمین الخلیفہ العزیز باللہ الفاطمی. پھر ان کے جتنے بھی قصے تھے کس کے عنترہ کے، وہ تمام قصوں کو جمع کر لیا گیا قرن رابع ہجری کے آخر ہوتے ہوئے. اس میں کتنا یاد کرنا تم لوگ آخر والا میں عنترہ ایک کتاب، یہ والی بات تو وہی ہے. مطلب کہ اب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا بہادر تھا. اس کے بارے میں ایک سوال آتا ہے، ان کے بارے میں پوچھتا ہے شاعر جاہلی یتضمن الاساطیر العدیدہ حول شخصیتی. ایک جاہلی شاعر ہے اور اس کی شخصیت کے ارد گرد میں بڑی الٹی سیدھی باتیں ہیں، بے سر و پیر کی کہانیاں. اساطیر کسے کہتے ہیں؟ بے سر و پیر کی کہانیاں ہیں. یتضمن الاساطیر العدیدہ حول شخصیتی. شاید دیکھیں اگر آگے آتا ہو تو دیکھیں یہاں پر یہ ویسے ہی بات ہے کہ وقت کیوں اس کی ملک کی جو اخباروں کیوں جمع کیا گیا. تو یہاں دیکھیے ایک آدمی، اس کا نام جو ہے شیخ یوسف اسماعیل ہے، وہ عزیز باللہ سے مل جاتا ہے اور اس کے بعد اتفقا ان حدثت ریبۃ فی دار عزیز، کوئی شک و شبہ پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے عزیز کو خراب لگتا ہے. تو پھر کیا ہے کہ لوگوں نے اس کو بتایا ہوا کہ تم جو ہے عنترہ کا قصہ سناؤ تو بادشاہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. تو ایسے ہی چلتا رہا برا، تو یاد کرنے کی ضرورت ہے نہیں اس کی. وکان الشیخ یوسف هذا واسع الروایہ فی اخبار العرب. شیخ یوسف جو ہے یہ بندہ، یہ عرب کی خبروں میں روایت کو بڑا وسیع پھیلانے والا شخص آدمی ہے، اس کو بھی یاد نہیں کرنا ہے. وکان قد اخذ روایات شتى عن ابی عبید و ابن ہشام و جوہین الاخبار والاسماء وغیرہ من الروات. اب جو روایات جو ملیں گے ہم کو یا کتابوں میں جو موجود ہے وہ کہاں سے لی گئی ہے؟ یا تو ابو عبید کی کتاب سے لی گئی، ابن ہشام کی کتاب سے لی گئی، جوہینہ الاخبار کی کتاب سے لی گئی، یا اسماعی کی کتاب سے لی گئی ہے، اس کے علاوہ کی کتابوں سے. تو یہ بھی یاد نہیں کرنا ویسے ہی. یا اگر آئے تو بھلے آپ کہہ ہی سکتے ہیں کہ ہاں پرانا آدمی ہے تو ظاہر سی بات ہے اسماعی کی کتاب پرانی ہے تو اس ابن ہشام وغیرہ کی اس میں مل سکتی ہے اس کے بارے میں. من تلطف فی الحیلہ انه قسم الى 72 کتابا. تو دیکھیے اس وقت 27 ہو گئے 72. والتزم فی آخر کل کتاب ان یقطع الکلام فی حادث منہ. کیا ہے کہ ہر کتاب میں تقریباً 72 یا 27 ہے شاید، جتنے بھی ابواب میں تقسیم کیا ہوگا عنترہ کے قصوں کو، تو آخر میں نہ قصے کو کاٹ کے چھوڑ دیتا ہے اور اگلا باب جو ہے بعد میں شروع کرتا ہے، اگلی بات کو وہاں شروع کرتا ہے. تو کیا یشتاق القاری والسامع، اب ہر آدمی اس کا منتظر رہتا ہے کہ یار یہ قصہ کب ختم ہو، یعنی اگلا چیپٹر شروع کرنا ہی پڑے گا اس کو، جیسے سیریل وغیرہ میں آج کل ہوتے ہیں. تو اس کو بھی دیکھ لیجیے، یاد نہیں کرنا ویسے. یہ پہلے یاد کر چکے ہم لوگ، اس کو قتل کرنے والے کا نام کیا ہے؟ اسد الرئیس ہے. جو اس پر اب تک بن چکے ہیں جو فلمیں اب دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر، وہ ایک عنترہ ابلا 1945 میں بنائی گئی تھی، عنترہ یغزو الصحرا 1960 میں بنائی گئی تھی، اور عنترہ بن شداد 1961 میں بنائی گئی. یہ فلمیں بنائی جا چکی ہیں اب تک، ہو سکتا ہے اور بھی بنائی گئی ہوگی. سر نہیں مل رہا ہے اس کا کچھ بھی. وہی الیاضۃ الاسلام جو ہے احمد محرم کی ہے، خالی الیاضہ جو آپ نے بتایا پتہ نہیں اس انگریز کا کچھ نام ہے، ہا واو میم یا را واسین فل ہے اس کے. ہمروز اس کا ترجمہ اس ہومریوز کا کچھ تو ترجمہ نام سے. سلیمان بستانی نے کیا ہوا ہے، لیکن اس کا ہاں کچھ نہیں وہی مل ہے. رہا الیاضۃ العرب. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہاں یہ یہ ہومیروس لکھ لیں، الیاضہ ہومیروس کا، لیکن بعد میں اس کو عربی میں کرنے والے کا نام ہے کیا کہتے ہیں سلیمان البستانی، سلیمان. لام لام یاد رہے گا. جی اور ایک ودی بستانی صاحب ہے، ہماری انڈیا کی جو مہا بھارت ہے نا اس کو جی جی ٹرانسلیٹ. مہا بھارت ہمارا، اور فروز کا کیا شاہ نامہ ہے نا فارسیوں کا شاہ جی نامہ. جی جی شاہنامہ. شاید ان دو چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کیا انہوں نے، ودی بستانی صاحب نے. پہلے کبھی پوچھ چکا ہے ان کے. اب دیکھیے اس میں جتنی باتیں آئی نا تو ابھی حسن زیاد سے اچھے سے کلیئر ہو جائے گی آپ کو. ٹھیک تھوڑا سا ویٹ کیجیے، میں دیکھ حسن زیاد.
یہ دیکھیے ابو المغلس سے کنیت پڑھے تھے، اور کیا کیا پڑھے تھے کنیت؟ جلدی بتائیے تو کیا کیا تھا کنیت میں؟ ابو المغلس، ابو المعايس، ابو ابو الفراس، الحوارث، ابو اوفا، ٹھیک ہے چلیے ابو اوفا بھی تھا. ابو نام کیا اوفا، ہو گیا؟ انترا بن عمرو بن شداد الابس. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے ان کی ماں کو کیا کہتے ہیں؟ زبیبہ کہتے ہیں. خوفن حجنا العرب اغربتیم، اغرب مانے کوے کی طرح کالا ہوتا ہے نا، اسے غراب کہتے ہیں. تو اسی واسطے یہ والی پورے سر کہانی یہ ہے دیکھیے. حجنا کا کیا مطلب ہے؟ اور وہی کالے کلوٹے حجنا، لوگوں میں اوکے. واتفق ان بعض احیاء العرب، اتفاق کی بات ہے کہ عرب کے کچھ قبیلوں نے اغاروا الابس، ابس پر حملہ کر دیا. فاستاقوا ابلہم، اور ان کے اونٹ کو ہکا کر لے گئے. وتبعهم الابسیون، تو ابسیوں نے ان کا پیچھا کیا. وانترا فیہ، اور انترا بھی وہیں تھا. وقال ابو، تو اس کے باپ نے اس سے کہا کر یا انترا، انترا جا کے لڑو. فاجابہ ویحقد علیہ استعبادہ بایاہ، تو انترا نے جواب دیا، اور انترا نے تھوڑا غصہ تھا کیونکہ اب تک وہ غلام بنا کے رکھے ہوئے تھے، اس لیے تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا عبد لا یحسن القر، تو غلام جو لڑنا نہیں جانتا، وانما یحسن الحلب والزر، یہ تو دودھ دہنا جانتا ہے. فقال کر وانت حر، اس نے کہا کہ جاؤ لڑائی کرو، آزاد ہو جاؤ. فکر وقاتل قتالا شدیدا، اس نے بہت لڑائی کی یہاں تک کہ جنگ جیت لیا. واسترجع الابل، اور اونٹ کو ہکا لے آیا. فاستلحق ابوہ، تو اب باپ نے اس کو اپنے اس میں شامل کر لیا تھا. اب دیکھیے حسن زیاد کا کہنا یہ ہے کہ وأخذ اسمه منذ يومئذ يسير ذکرہ، اسی دن سے اس کا نام کا چرچا ہو گیا پورے ملک میں. حتى اصبح مضرب المثل في الاقدام والجرأة، یہاں تک کہ یہ ضرب المثل بن گیا. یہ ضرب المثل بن گیا تو یاد ہے آپ کو کیا کہتے ہیں اس ضرب المثل میں؟ اس نے لکھا اپنے کتاب پر. جیسے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا شنفرہ کا ضرور مسئلہ، آدھا من الشنفرہ، شنفرہ سے بھی زیادہ تیز دوڑ لو گے تم، ایسا ضرور مسئلہ دیتے ہیں. پر اس کا بہادری ہی ہوگا نا، بہادر تھا. ہاں وہی ہوگا، مطلب کہ ضرور مسئلہ بن گیا، بہادرین بن گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ وَلَهُ فِي تَعْلِيلِ الشُّهْرَةِ وَالشُّجَاعَةِ رَأْيٌ حَصِيفٌ لَا بَأْسَ بِذِكْرِهِ، اور اس کی شہرت میں ایک مطلب بڑی بات یہ تھی. یہ پوری بات پھر دیکھیے، پڑھ چکے ہیں آپ تو. ایک شخص نے اس سے کہا تھا کہ انت اشجع الناس واشدھم، کہ تم تو بہت بہادر آدمی ہو. فقال، تو اس نے کہا نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں. فقال، تو اس نے پھر پوچھا فیماذا شاع ذلک، اسے پھر لوگوں میں یہ بات کیسے مشہور ہو گئی کہ تم بہت بہادر آدمی ہو؟ تو اس نے کہا یہ بات نا ایسے یاد کیجیے گا، کم سے کم اتنا بس. اس نے کہا تھا کنت اقدم اذا رأيت الاقدام عزما، اگر دیکھتا ہوں کہ آگے بڑھنے میں فائدہ ہے تبھی تک آگے بڑھتا ہوں. واحجم اذا رأيت الاحجام حزما، اور کیا کہتے ہیں اس کو، اور آگے جب بڑھتا ہوں جب مجھے دور اندیشی سے پتہ چل جاتا ہے کہ شاید آگے بڑھنا مناسب ہے. ولا ادخل موضعا لا ارى له منه مخرجا، ایسی جگہ جاتے ہی نہیں جہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں. وكنت اعتمد ضعیف الجبان، اور بزدل آدمی کو ٹارگٹ کرتا ہوں. فاضرب الضرب الحائل، تو اس کو ایسی مار مارتا ہوں یطیر له قلب السجان، کہ اس کو دیکھ کر کے نا بہادروں کے دل بھی تھرا جاتے ہیں. فاثني عليه فاقتله، پھر جا کر اس پہ جھکتا ہوں اور پھر اس کو مار دیتا ہوں. تھوڑا سا اتنا یاد کیجیے گا اس نے اپنے بارے میں کہا تھا. دیکھیے یہ ہم لوگوں نے تو یاد کر لیا اس سے پہلے کہ انترا جو ہے داعش و غبرہ کی جنگ میں لیڈ کیا تھا اپنی قوم کو. فاحسن القیادہ، تو کیا اس نے بہت اچھا سے لیڈ کیا تھا. اس کے بعد ہے کب اس کی قتل کب ہو جاتی ہے؟ حوالے 615 کے قریب قریب میں اس کی قتل ہو جاتی ہے. قتل کرنے والے کا نام کیا آیا تھا جی؟ اشد الرئیس. یہ دیکھیں کہ لم یروى عن انترا فی حال رقی من الشعر جید ولا ردی، جب تک یہ بندہ غلام تھا تب تک ایک بھی شعر نہیں کہا. لأن العبودیۃ تریر علی القلوب وتطفئ ظلام العواطف، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ میں
ایک آدمی غلام ہے تو وہ اس کا تو دل ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے نا، کون اس کو پوچھتا ہے، تو اسی واسطے نہیں کہا اسے. ٹھیک. لیکن وسطولا حب ابلا، دیکھیے محبت کیا نہیں کرواتی ہے. سر اس کے ابلا بارے کی میں پھر محبت جو ہے، 3 باتیں ہو گئی نا. ایک یہ کہ پہلے اس نے کوئی شعر نہیں کہا، لیکن جب اس نے باپ کو آزاد کیا اس کے بعد ایک یا دو ہی اشعار کہتا تھا. پھر جب اس کا وہ ابس والے اس کے بندے کے ساتھ ہوا معاملہ، تو وہ جس نے اس کو کہا تھا کہ آپ ماں کی گالی دی تھی کہ کالے ہوئی ہے، وہ تب اس نے پھر معلقہ کہا، اس کے بعد یہ شاعری کرنے لگا ہے. اور وہ والا واقعہ ہوا تھا نا، یہ ابلا سے محبت کرتا تھا تو شادی تو ہوئی نہیں. تو حسن زیاد کا کہنا ہے کہ وسطولا حب ابلا علی قلبی، ابلا کی محبت جو ہے اس کے دل میں بیٹھ گئی. پھر کیا ہوا؟ جاش الشعر فی صدری، اب جو ہے نا اس کے سینے میں شعر جوش مارنے لگا. وجرا علی لسانی، اور شعر اس کی زبان پر جاری ہو گیا. فی الفخر والحب والحرب والحب، سب چیز میں شعر کہنے لگا. ٹھیک ہے. فجاء بالمعجب المطرب، بڑی عمدہ اشعار کہنے لگا. تجد للشعر حلاوة الغزل ومتاعة الفخر، آپ کو اس شعر میں کیا ملے گا؟ تو غزل مل سکتا ہے اور فخر، دو چیز مل سکتی ہے، پہلے بھی اب پڑھ چکے ہیں. الا ان اکثره مدخول النسب ایمت الیہ الا بتشابہ الاسلوب والغرض، لیکن اکثر جو شعر ہے نا، شعر جو ہے نا وہ اس کی طرف ملا دیا گیا، اس کا ہے نہیں، اس لوگ ملا دیے. ہوتا ہے ایسا. اور یہ والی کہانی پھر دیکھیے، وہ والی کہانی آپ پڑھ چکے ہیں کہ شعر کیوں کہا اس نے. حدث ان رجلا من بنی ابس سابہ، کہ ایک نے اس کو گالی دے دیا تھا اور اس کی ماں بہن کی یہ کر دیا تھا. وقالت، اس نے انترا نے کہا، انی لا احضر الباس واوفی المغنم، میں جنگ میں جاتا ہوں، مغنم لیتا ہوں، اور جب مانگنے کی ضرورت آتی تھی لوگوں کو تو میں نہیں مانگتا ہوں. وہ اجود بھی معاملہ کر دیتے، میرے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے سب زیادہ خرچ کر دیتا ہوں. وقال صاحب، تو اس نے کہا تھا، انا اشر منک، میں تم سے بڑا شاعر ہوں. وقال ستعلم ذلك، تمہیں تو پتہ چل جائے گا بیٹا کل. ثم غدا على الناس بمذهبة المشهورة، پھر اس نے اپنا مشہور معلقہ کہا. دیکھیے اس کے معلقے کا دوسرا نام کیا ہے؟ مذہبہ بھی کہتے ہیں اس کے معلقے کو. سمود بھی کہتا ہے معلقہ کا دوسرا نام سمود. نہیں، ادھر معلقے کو کچھ یہ دیکھیے، ایک سمپل سا معلقہ ہے، معلقے کو آپ چاہیں کہیں، یا پھر اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ مذہبات. مذہبات نہیں کہتے ہیں جی. چاہے آپ اس کو اسب و طوال کہیں، مطولات کہیں، ہاں مذہبات بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مطولات کہیں آپ اس کو، اسب و طوال کہیں آپ اس کو، مذہبات کہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو جو بھی نام دیں آپ کو، یہ معلقہ ہے. میں اس کی بات کہہ رہا تھا کہ انترا کے معلقہ جو ہے اس کا نام ہے مصاحبہ بھی. انترا کے معلقے کو مصاحبہ بھی کہتے ہیں، یہ کہہ رہے تھے. دیکھیے سب شعر ہے اس کا. یہ والا ایک شعر یاد کر لیجیے. تو یہ پوچھا تھا انٹی ہے، تو بہرحال اب بعد میں تو کوئی اور ہی پوچھے گا. وَإِذَا سَحَوْتُ، لیکن اگر آپ کو اس کا ترجمہ پتہ چلے تو آپ کر سکتے ہیں کام. اس کا معنی شاید تھوڑا سا یہ ہے، وَإِذَا سَحَوْتُ فَلَا أُقَصِّرُ عَنْ نَدَى، اگر میرے پاس کچھ ہوتا ہے تو پھر سخاوت سے رکتا نہیں ہوں. کما عَلِمْتِ شَمَائِلِي وَتَكَرُّمِي، جیسا کہ تمہیں میری عادت، میری خصلت کے بارے میں علم ہے. باقی تو نہیں ہے بھائی. چلیے حنف فخری سے پڑھیں گے. کچھ چھوٹا تو نہیں، تقریباً چیزیں آ گئی ہیں. ٹھیک، باقی حنف فخری کو دیکھ لیجئے، تو اگر کہیں تو دیکھ لیجئے. یہ والی بات دیکھ لیجئے، تو ان کے پہلے پوچھ چکا ہے. شاعر جاہلی، شاعر جاہلی يتزمن الاساطیر،
عدیدہ حول شخصیتی، یعنی ایک جاہلی شاعر یتضمن الاساطیر العدیدہ، بالکل کون سی کہانیاں جی؟ اساطیر مطلب کہ بے سر و پیر کی کہانیاں اس کی شخصیت کے ارد گرد، لوگ عجیب بار عجیب بار قصے بیان دہرائی کرتے جانے والی کہانی کے لیے آیا ہے قرآن میں، تو یہ پہلے سے چلی آ رہی کہانی۔ نہیں نہیں، بار بار دہرانی مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ آئے تو پہلے کی کہانیاں بس، ہے نا وہ جی ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن کے بارے میں کہتے ہیں ولی تو بس پرانی جی کہانیاں ہیں۔ ہوں، نہیں، اس کا اصل معنی ہوتا ہے من گھڑت قصے، اساطیر کا اصل معنی ہے من گھڑت قصے، خود سے بنا کر کے پہلے، تو اسی طرح اس کے بارے میں من گھڑت قصے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ آج آپ کو کلاس ہے میتھ کی؟ کل ہوتی ہے شاید سنڈے کو۔ آج کون دن ہے؟ آج سیٹرڈے ہے۔ سیٹرڈے۔ تیرہ 208۔ عنترہ بن شداد العبسی۔ دیکھیے حرب السباق کو تو ہم لوگ پہچانتے ہیں نا، حرب السباق کا دوسرا نام یہی تھا، پہلے سے جانتے ہیں ہم لوگ اس کو۔ اور کیوں ہوا تھا؟ علی سباق، سباق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک گھوڑے کی دوڑ چل رہی تھی، تو اسی میں اس کی وقت استمرا سرین تیوانہ کچھ سال چلا تھا یہ، اور زہیر بن ابی سلمہ بھی اس میں جو نام آیا تھا وہ کہنے کا عنترہ بن شداد العبسی کی پیدائش جو ہے 525 میں ہے، ٹھیک۔ احب ابلہ ابنت عمی، اور یہ اپنے چچا کی بیٹی ابلہ سے محبت کرتا تھا، واستماد فی سبیل استمالتها، اور اس کو مائل کرنے کی کوشش کیا لیکن نہیں کر پایا ہوگا، بہرحال یہ کر لیا ہوگا تو اس کے باپ کو نہیں کر پایا ہوگا۔ تو اس کے اشعار میں آپ کو کیا ملے گا؟ اس کے شعر کی دو قسم بولتے ہیں لوگ، گنائی وجدانی اور قصصی اور ملحمی۔ دیکھیے عنترہ جو ہے، پورا نام عنترہ بن شداد العبسی ہے، فرسان العرب کہتے ہیں اس کو، آپ پڑھ چکے، نزد میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی ماں کا نام زبیبہ ہے اور سادات ابس میں سے، اور وہ لوگ کیا اپنے بیٹوں میں شامل نہیں کرتے تھے، تو اس واسطے کیا تھا، یہ عنترہ منبوذ بیل ابدان، غلاموں کے بیچ پھینکا ہوا آدمی تھا ایک طرح سے، مطلب کہ وہ غلام ہی تھا اور کچھ نہیں، اگرچہ اس کا باپ سردار ہے۔ یرال ابل والخیل، گھوڑا وغیرہ چراتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فراح یمارس الفروسیہ، لیکن اس زمانے میں یہ بہادری کا کام کرتا رہا، مطلب کہ گھوڑا چلاتا بھی ہوگا اور بہادری بھی تھوڑا بہت کرتا ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ وہی مشہور قصہ آپ کئی بار پڑھ چکے، اس کو دیکھیں کہ وہ باز عرب نے حملہ کر دیا تھا، تو آپ پڑھ چکے، حسن زیاد نے بھی اتنا ہی لکھا ہے۔ داعش الغبرہ کی لڑائی دیکھیں، یہ جو داعش الغبرہ کا بطل رہ چکا ہے، اور حرب السباق بھی کہتے ہیں اس کو۔ وفی نفسی اشیاء من ابنت عم احبہ وتہالک فی حبیہ، اور اس کی محبت میں بالکل ہلاک سا ہو گیا، فنفرت منہ، لیکن وہ لڑکی اس سے نفرت کرتی تھی، کیوں کرتی تھی؟ لسوادی و اصلی، ایک تو اس کے کالے پن ہونے کی وجہ سے، اور اس کی مطلب اس کا اصل جو تھا وہ بھی غلام ہونا، اس کا اصل تھا باندی بیٹا تھا، اس وجہ سے۔ پھر اس کی انتقال کب ہو جاتا ہے؟ 615 میں، جب 90 سال کی اس کی عمر ہوتی ہے۔ اور ایک جو ہے ملحمہ ہے اس کا، بقصتی عنترہ، یہ ہر جگہ سنایا جاتا ہوگا۔ ان کا ایک شعر کا دیوان ہے، یہ ہم لوگ پڑھے تھے وہاں پر، اس میں اکثر ہمیں فخر اور حماسہ ملتا ہے۔ اور غزل عفیف، غزل عفیف میں اور کون مشہور ہے؟
रोमा बिन रबिया, जमील हुसैन, जमील जमील बिन हुसैना, बाही होगा जी सही। और मोहम्मद बिन रबिया जमीन नहीं है, हाँ जमील वो तो हुसैन। अब्बाही शायर है। इनके अशार के बारे में देखिए, कहना इनका ये है तिसातुम व सबईन, कुल कितना हुआ 79। तो 79 आप लिख लीजिए, दोनों किताब में इतने ही है, 79 79 याद भी कर लीजिए बहर कामिल में। मुअल्लका लिखने की वजह आप पहले जान चुके हैं कि वो गाली दिया था एक आदमी ने इसको, इसी वास्ते। कुछ चीज़ें यहाँ पर अशेर व शुअरा इब्न कुतैबा की किताब है, तो उसमें इब्न कुतैबा ने लिखा है इनके बारे में, वकान आनतर मिन अशद अहली ज़मानी व अजवदही बिमा मलकत यदुहू, कि जो कुछ उसके हाथ में होता बहुत ज़्यादा खर्च करता था। वकान ला यक़ुलु मिन अश्शरि इल बैतैन व थलासा, 2 या 3 शेर कहता था, हत्ता साब बरज में बनी अब्स। फिर वही पूरी कहानी है, ठीक। लास्ट में ये वाली बात कहता है ना ये कि वही नीलाजुलबास व ऊफिल मगनम, मैं ये सब काम करता हूँ। इसका मुअल्लका का मतलब ये है अलगादर शुअरा मुतरद्दिमी, आप याद कर चुके हैं इसको। ताहा हुसैन साहब ने जो कहा था अंतरा में क्या है, मां रुजुअत अरबी अल कामिला, इसको ऐसे ही याद करना है। कांत हत्फ अंतरा यरुद्द अल मुहय्यरिन व युक़द सूरत गलत कांत तरा फी अव तरा अल असद अल जमा आनी सूरत अल उस्तूर अल अंतरिया वल अमजाद अल फरूसिया। पता नहीं किसके बारे में कह रहे हैं। ये एक बात कह रहे हैं कि कामयाबी का रास्ता एक है, तरीक़तुल वहीदा, एक ही रास्ता है, यरतफ़िअ अला क़िम्मत मतूलिया व मानविया, कि वो जो ना बुलंद हो जाए, सबसे ज़्यादा उसके पास क्या हो, वो बतल भी हो बेक वक्त हर एतबार से। ये आप जान ही रहे इनके बारे में कि ये फ़ाज बतूरत अक्सर हदूद, शायद इसने किसी ने कहा होगा तुम शादी कर सकते हो इसी शर्त पर। तो ये बतल भी बहुत बड़ा वाला था, मुगामरा, रात में हमला वगैरह भी कर लेता था। वो आज फरूसिया, और शहसवारी भी उतनी अच्छे से करता था, सखी भी था, करीम भी था, अनूफन, इज़्ज़त नफ्स का भी उतना ही ख्याल रखता था। वकार मजीज मिन अशद शिद्दतिन व अलियन लैनिन, सख्त भी उतना ही, नर्म भी उतना ही, ये सब चीज़ इसके अंदर थी। और ये वाला शेर ये आपने वहाँ पर याद किया था, पैदा साउतु वाला एक ये देखिए, युखबिरुक मिन शहीद अलवक़ाई अन्ननी अक्शल वग़ा व आइफ इंदल मगनमी। युखबिरुक, कल तुम्हें पता चल जाएगा, जो जो लोग भी जंग में हो तुम्हें बता देंगे कि मैं अक्शल वग़ा, रात के वक्त ही हमला कर देता हूँ, जंग कर लेता हूँ, व आइफ इंदल मगनम, और जब सब लोग माले गनीमत लूट रहे होते हैं तो मैं नहीं लूटता हूँ, उसमें अपने आप को रोक देता हूँ। चलिए इतना ही है, काफ़ी है। ये वाला याद किया, इसका लक़ब में क्या किया है, फारिस शुआरा व शायरुल फुरसान, इसको ऐसे याद करना है, इसको फारिस शुआरा और शायरुल फुरसान भी कहते हैं, यानी कि शायरों में सबसे बड़ा शहसवार है और शहसवारों में भी सबसे बड़ा शायर है बैक वक्त। तो ये वाला लिख लीजिए। चलिए हो गया इसके बारे में। ये देखिए जो किस्सतु अंतरा बाद में जब शाये हो गया था, तो उसमें क्या था, मनहूल मिन शेर, लोगों ने अपनी तरफ से घुसेड़ दिया उसमें उसकी बातों को, हालांकि वो था नहीं उसका। देखिए वह नसब इब्न शद्दाद मालम यकुल हो, इब्न शद्दाद यानी वो बातें मंसूब कर दी जो उसने कहा नहीं था, ठीक है। तो वह दलम यहुत मिन शानी, लेकिन इसकी वजह से उसके शान में कमी नहीं आई, बल ज़ादहु बरूज़न व इर्तिफ़ा, बल्कि उसकी बढ़ोतरी हुई।
تو وہی والی بات ہے، شاعر جاہلی یتزم الاساطیر العدیدہ حول شخصیتی، کہ اس کے مطلب عجیب و غریب باتیں اس کے بارے میں مشہور ہے لوگوں کے بیچ۔ اور کون سی کتاب ہے جیسے منحول کہتے ہیں لوگ کہ وہ کتاب منحول ہے، اس میں ادھر ادھر کی باتیں ڈال دی گئی ہیں، ان کی ہے نہیں اصل میں۔ نہیں یاد آپ لوگوں کو کون سی کتاب ہے؟ وہ ان کی کتاب ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، شریف رضی صاحب کی کون سی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ، بالکل۔ نہج البلاغہ۔ ٹھیک، یہ 4 ہم لوگوں کے معلقہ والے تو ختم ہو گئے الحمدللہ۔ اس کے بعد جو بچے ہیں وہ ہیں تابت شرہ، شنفرہ، عروہ بن وارث۔ چلیے پھر انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں یا بھی پڑھیں گے؟